السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کو آفٹر آل اپنا استعفیٰ دینی پڑا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف بہت زیادہ کارروائی ہو رہی تھی کافی عرصہ سے، آلموسٹ 1 ایئر سے، اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ایک طرح کا بیانیہ کردار کشی ان کے خاندان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور قرین قیاس یہی لگ رہا تھا کہ یا تو ان کو کسی طرح کی سزا دی جائے گی یا پھر وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اور آج پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے آخر کار استعفیٰ دے دیا۔ وجوہات بڑی دلچسپ ہیں اور واقعاً لگتا ایسا ہے کہ انصاف کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھر رہی ہیں، انصاف کا ایسا بول بالا ہوا ہے کہ انسان حیران ہے کہ کیا واقعاً انصاف نام کی کوئی چیز اویلیبل ہے صحیح؟ کیا کوئی فیکٹس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے؟ کیا عدلیہ، جج اور یہ لوگ جو منصفی کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا ان کو کچھ یاد نہیں ہے؟ بہرحال جی، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بڑے دلیر قسم کے جج تھے اور بڑے بہادر قسم کے فیصلے وہ دیتے رہے۔ پاکستان کے عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ سٹرکٹ ایکشن لیا، اور کرپشن کے خلاف جو ابھی ہمارا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے لٹو تے پھٹو، لٹو تے پھٹو، لٹو تے پھٹو، ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ کردار ادا کیا کہ ہونے چاہیے الیکشنز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ انہوں نے آرمی کورٹس جو ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلہ دیا، یا ان کے خلاف ان کے خیالات تھے۔ تو کچھ ان کے جرائم کی جو لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیب 2023 میں انہوں نے اور ایک جو دوسرے جج صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے، آئی بلیو اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ اندیا دیا، اور چیف جسٹس اس وقت کے بندیال صاحب کو کہا کہ پنجاب اور اس میں جو ہے صوبہ سرحد نے، چونکہ اب اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں تو الیکشنز ودن 90 ڈیز ہونے چاہیے، تو اس پہ فیصلہ دیا۔ اسی دن ہی مریم نواز صاحبہ نے سنا ہے کہ بہترین قسم کا جلسہ کیا، شاید سرگودا میں یا اس جگہ پہ، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ جی یہ الیکشنز کی کیوں بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے کچھ اور جو ڈیسیجنز کیے تھے، الطاف حسین کے حوالے سے بھی سنے ان کا ڈیسیجن تھا، ملٹری کورٹس کا تو میں نے بتا ہی دیا۔ تو جب یہ الیکشنز کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے لوگوں کا یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، تو ان کے خلاف ایک پورا پلان بنا۔ ان کی حوالے سے آڈیو لیکس کی گئیں مارچ 2023 میں، جس میں سنا ہے کہ وہ اور کچھ اور لوگ ان کو باتیں کرتے ہوئے بتایا گیا، دکھایا گیا کہ وہ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ بار کونسلز، آسن بھون صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے اور باقی لوگوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگے، ان کے اوپر انڈکلیئرڈ جائیداد اثاثوں کے الزامات لگے۔ یہ پتہ چلا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دیا ہے، بہت زیادہ وہ فیور دی ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں، یا ان کے نام پہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ تو یہ ان کے وہ ہیں، کیا اسے کہتے ہیں کہ جرائم ہے۔ پھر ان کے خلاف ریفرنسز آنا شروع ہو گئے، اور وہ ریفرنس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ جب تک چیف جسٹس عطا بندیال صاحب تھے ان کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا۔ آڈیو لیکس والا ایک بنا تھا، ایک جو اسے کہتے ہیں بینچ، جس کی سربراہی عزت مآب جناب قاضی فائز صاحب کر رہے تھے، لیکن وہ عطا بندیال صاحب نے اس کو ڈیزولو کر دیا کیونکہ ان سے شاید پوچھا نہیں گیا تھا، یہ کچھ ایسا تھا۔
تو بہرحال کہتے ہیں جی ان کو نوٹسز دیے گئے، شو کاز نوٹسز جانے چاہیے تھے، وہ نہیں گئے، جو بھی قانونی کارروائیاں ہیں، لیکن اس کا انہوں نے جواب دیا۔ تو اینڈ پہ آ کے لگا یہی کہ ان کا تہیہ پنچہ کر دیا جائے گا اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، اپنے الزامات کا جو ہے نا وہ جواب دینا چاہیے تھا، جو وہ تو میرے خیال ہے دیں گے ہی، لیکن ایک دوسری سائڈ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قربان ہو جائیں لفافیوں صحافیوں پہ، اور بڑے بڑے صحافی جس میں حامد میر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے جو یہ استعفیٰ دیا ہے اس کی وجہ جنرل پرویز مشرف کی جو سزائے موت کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، یہ وجہ بنی ہے۔ تو ایک یہ بھی تھا ان کا خیر کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی جو سزا تھی اس کو وہ کر دیا تھا، کالعدم کر دیا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ کورٹ بھی صحیح نہیں بنے تھے ان کے خیال میں۔ تو بہرحال اس پہ کیوں نہ کہندے نے پنجابی چ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ نا اشکے بھی اشکے تے جناب اسیں کتھے جائیے۔ اب حامد میر سے کوئی پوچھے کہ کتنے فیصلے ہیں لوئر کورٹس کے جو ہائی کورٹ سٹرک ڈاؤن کر دیتی ہے، کتنے فیصلے ہیں ہائی کورٹس کے جو سپریم کورٹ سٹرک ڈاؤن کر دیتی ہے، تو کیا سارے ججز جو ہیں وہ استعفے دیتے ہیں؟ کیا سارے ججز جو ہیں وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں؟ یہ لفافی ان کا بندہ کیا کرے۔ لیکن بہرحال جی انصاف کا بڑا بول بالا ہو رہا ہے پاکستان میں، اگر ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی تو خیر کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب سنا ہے کہ اور بھی دوسرے ججز اس میں سامنے آئیں گے جن کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ I believe اعجاز الاحسن صاحب اس میں ایک ہیں کہ وہ I believe وہ 3 رکنی کمیٹی جو بنتی ہے نا، وہ سپریم کورٹ کی جو بینچ جو بناتا ہے یا جو اس طرح کا کام کرتا ہے اس میں ہے، لیکن ان کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو بہرحال جی سنا ہے کہ یہ پلان جو تھا سارا وہ ہمارے جو اس وقت مائی باپ ہے نواز شریف صاحب، ان کا تھا، لندن پلان کا یہ حصہ تھا کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، مظاہر علی نقوی صاحب کا تہیہ پنچہ کر دیا جائے گا اور ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا اور ان کے اوپر الزامات لگے۔ اس میں پورا ایک میڈیا کیمپین بھی تھی، وہ ساری چیزیں تھیں۔ پاکستان کا بس اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ججز کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو عام لوگ تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہرحال پتہ چلا ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے کہ ان کے ڈیسیجنز جو تھے وہ واقعاً جرت والے ڈیسیجن تھے، کوئی کرپشن وغیرہ کا تھا نہیں، انہوں نے ہر چیز کا جواب دیا۔ کچھ گجرات یا سم تھنگ اس ایریا میں ان کے اوپر عمارتیں ڈالی گئیں کہ ان کی ہیں، وہ سنا کہ ان کی ہے ہی نہیں۔ تو اس میں بہرحال بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم تو خاموش ہیں جی، مائی باپ کے سامنے ہم کیا بات کریں کہ مائی باپ کی کرنا چاہتے ہو۔ وہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی سے جو ہے نا وہ بلہ واپس لینے کی پوری کوشش تھی، لیکن وہ جو ہائی کورٹ پشاور ہے انہوں نے پھر ڈیسیجن دے دیا کہ نہیں ان کو واپس کریں آپ۔ الیکشن کمیشن کا یہ تو کی نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں ٹانگیں اڑاتا پھرے، لیکن ہو رہا ہے اور باقی کسی پارٹی کو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ایتھے تے پھر موجہ ہی موجہ دھوڑاں پا چھڑو پتہ نہیں کی ہونا۔ یہ دوسری سائڈ پہ جو اکانومی ہے ملک کی وہ آپ کے سامنے ہے، جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، الیکشن میں جو حشر کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اقبال بلند ہو، ان کے بارے میں اب مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کسی جو ہے نا وہ فوت ہوئے بندے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کروانا ہو، کسی گزرے ہوئے صدی کے جو ہے نا حصے کے سے کوئی فیصلہ کروانا ہو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آپ آ جائیں۔ زندہ بندوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ وہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا ہونا مشکل ہے۔ بہرحال جناب اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور جناب ملک کے انصاف کی بس جو ہے نا وہ تانے بانے آپ دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔